نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ بے شک انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ جب وہ قابل ذکر نہ تھا، کوئی ذکر کے قابل نہ تھا۔ بے شک ہم نے انسان کو ملے ہوئے نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں۔ فجعلناه سميعا بصيرا، اور ہم نے اسے سنتا دیکھتا بنایا، یعنی سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ یہ سورہ دہر ہے، وتسمى هذه السورة سورة الإنسان وسورة هل أتى، لأن الله تعالى بين في هذه السورة فلسفة خلق الإنسان، كيف خلق الإنسان من نطفة، وكيف خلق آدم عليه السلام بدون النطفة۔ هل أتى على الإنسان أراد بالإنسان الأول آدم عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الإنسان الأول، وهل ليس للاستفهام يصل في هذا المقام، بل هناك هل جاءت للتحقيق، قد أتى على الإنسان، وهي بمعنى الخبر لا بمعنى الجحد، وهل تكون للجحد وتكون للخبر۔ هل أتى على الإنسان قد أتى على الإنسان حين من الدهر، انسان پر ایک زمانہ، بے شک ایک زمانہ گزرا ہے۔ والحین هو زمان مطلق وزمان مبہم يصلح لجميع الازمان سواء طال او قصر، یعنی حین ایک وقت مطلق کو کہا جاتا ہے، مبہم کہا جاتا ہے، خواہ وہ طویل زمانہ ہو یا قصیر ہو، اسے حین کہا جاتا ہے۔ والدہر للزمن الطویل، زمن طویل کو دہر کہتے ہیں۔ یہی فرق ہے حین میں اور دہر میں۔ تو زیادہ تر حین کا استعمال اضافت کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ولایت حین مناس، تو حین کی اضافت ہوتی ہے مضاف، اس کے اعتبار سے اس کا معنی متعین ہوتا ہے۔ یعنی انسان پر ایک زمانے کا ایک وقت گزرا ہے، ایسا گزرا ہے کہ لم یکن شیئا یذکر، کہ وہ شے مذکور نہ تھا، ذکر کے قابل نہیں تھا۔ بأن كان في حالة العدم، بأن كان في حالة النطفة، ثم حوله إلى العلقة، ثم حول هذه العلقة إلى المضغة، ثم حولها إلى الإنسان الكامل۔ تو یہ کہ شے مذکور نہ تھا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی تو یہ ہے کہ انسان حالت کی اس جگہ انسان سے جن سے انسان مراد ہوگا، یعنی جن سے انسان شے مذکور نہ تھا، ذکر کے قابل نہ تھا، بیں طور کہ وہ حالت نطفہ میں تھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو علقہ بنایا، علقہ سے پھر مضغہ میں تبدیل کیا، پھر اس پر ہڈیاں چڑھائی، پھر اس کے بعد گوشت، اور پھر اس کے بعد پھر انسان بنا دیا مکمل طور پر۔ تو وہ تھا لیکن شے مذکور نہ تھا۔ دوسری توجہ یہ کہ انسان سے مراد یہاں پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ وہ کیونکہ آگے جو انسان آ رہا ہے اس کے لیے خود ذکر آ رہا ہے انا خلق الانسان من نطفۃ امشاج، تو یہاں سے ذریت آدم مراد ہے۔ تو اب اس تقدیر پر معنی یہ ہوگا کہ
آدم علیہ السلام موجود تو تھے لیکن شے مذکور نہ تھے. اللہ تعالیٰ نے جب ان کے جسد خاکی کو بنانا چاہا تو ان کو پیدا کیا من سلالۃ من طین، کشید کی ہوئی مٹی سے بنایا. پھر اس پر 40 سال تک ایک زمانہ گزرا. پھر اس مٹی کو طائف اور مکہ کے درمیان رکھا گیا اور اس کو سوکھنے کے لیے حتی صار کالصلصال الفخار. حتی صار کیا ہے؟ صلصالا کالفخار، یہاں تک کہ اور پھر اس بیچ میں ایک صورت اور آئی، تین لازب ہوا، پھر حمیم مسنون ہوا، بودار گارا ہوا، پھر چپکنے والی مٹی، پھر اس کے بعد صلصال کالفخار ہو گیا. یہ سب ساری صورتیں گزری اور اس میں ہر اسٹیج پہ 40 سال کا زمانہ گزرتا تھا. یعنی جب اس کو بنایا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا انسان حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو، پھر اس پہ 40 سال کا زمانہ گزرا، پھر وہ چپکنے والی مٹی میں تبدیل ہوا، پھر اس پہ 40 سال کا زمانہ گزرا، پھر یہاں تک کہ وہ فخار ہو گیا، پھر 40 سال کا زمانہ گزر گیا. 120 دن کل ہو گئے. 120 دن کے بعد اس کے اندر روح پھونکی گئی. ہو گیا 120 دن میں ان کے اندر روح پھونکی گئی اور پھر وہ انسان کامل مکمل طور پہ تیار ہو گئے. تو اس درمیان میں جو 120 سال کا جو عرصہ گزرا ہے وہ شے مذکور نہ تھے، ذکر کے قابل نہ تھے. اور پھر وہی مدت جو 120 سال کی مدت ہے اس کو مدت حمل بنا دیا گیا. اور مدت حمل کتنے دنوں میں روح پھونکی جاتی ہے بتاؤ؟ 4 مہینے کے اندر روح پھونکی جاتی ہے. تو 120 دن ہوتے ہیں نا، یہ 120 دن کے اندر روح پھونکی جاتی ہے انسان کے اندر. اور یہاں 120 سال کو 120 دن کے اندر تبدیل کیا گیا ان کی اولاد کے لیے. تو آدم علیہ السلام کے لیے 120 سال ہو گئے تھے وہ، اور پھر ان کی اولاد کے لیے 120 دن رکھا گیا. تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے تو اس پیریڈ میں انسان تو تھا لیکن انسان شے مذکور نہ تھا. اور ایک عارفانہ توضیح ہے جو اس سے بالکل باہر ہے، نہ کتابوں میں آپ کو ملے گا. وہ توجیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. کب پیدا فرمایا؟ عالم ارواح میں پیدا فرمایا. اور عالم ارواح میں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ عالم ارواح سے پہلے کی بات، اور یہ آدم علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ انسان سے یہاں پر انسان کامل مراد ہیں، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن سے اپنے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد کوئی چیز تھی نہیں. اس وقت کوئی دوسری چیز نہیں تھی جو اس نور مصطفیٰ کو جانتا یا اس کا ذکر کر، وہ چیز ذکر کرتی، ان کو یاد کیا جاتا. تو وہ جو حالت تھی آپ کی، جو صرف نور مصطفیٰ تھا اور خدا تھا، تو وہ حالت ایسی حالت تھی جس کو شے مذکور کہا گیا. پھر بعد میں جب آپ کو عالم ارواح میں لایا گیا تو آپ کا چرچا ہوا، یا آپ نے جب مخلوقات کو پیدا فرمایا اس سے، تو پھر آپ کا چرچا ہوا، پھر شے مذکور بن گئے، اور اس سے پہلے شے لم یوز کرتے. تو اس سے اس عالم کی طرف اشارہ ہے کہ انسان پر ایک زمانہ تو ایسا گزرا، انسان تو تھا لیکن شے مذکور نہ تھا، اسے کوئی جاننے والا نہیں تھا، اس کی حقیقت کو کوئی پہچانتا نہیں تھا. اب آگے ذکر آ رہا ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. جب انسان اول کو پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو اس کو مٹی سے، خالص مٹی سے پیدا فرمایا. پھر مٹی سے بنانے کے بعد پھر اس کے اندر گوشت پوش وغیرہ بعد میں ڈالے گئے.
لیکن جب اب ان کی ضروریت کی تخلیق ہوئی تو وہ کنڈیشن بالکل بدل گئی، اب چینج کر دیا گیا، فرمایا کہ نطفے سے ماء المرء والنساء اس سے پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد پھر اس نطفے کو علقہ کی شکل میں تبدیل، وہ ڈیولپ ہوا تھوڑا، علقہ بولتے ہیں جونک کو، علقہ کی شکل میں ہو گیا، پھر اس سے مضغہ ہوا، مضغہ سے پھر ہڈیاں اس کے اندر آئی، پھر گوشت چڑھے اس پر، اور پھر اس کے بعد ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ایک دوسری اٹھان اس پر آ گئی، انسان بن گیا۔ تو یہ اسٹیجز ہیں جو بیان کیے ہیں قرآن نے۔ تو تخلیق انسانی کے جو مراحل قرآن نے جتنے کلیئرٹی کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے ہیں، جدید سائنس بھی اتنی وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کر پا رہی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں، اس کا علم 1400 سال پہلے مسلمانوں کو ہو چکا تھا۔ انا خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ یہ جو مراحل بیان کی ہیں، جدید علوم سائنس نے بھی ان تمام مراحل کی تصدیق کی ہے، اور جو علم جینیٹک ہے اس کے ماہرین نے اس کو بتا دیا ہے، علم جنینیات کو بولتے ہیں۔ تو یہ جو ٹیلیسکوپ سے یا کچھ آلہ ہے جس سے دیکھا جاتا ہے، یہ تو اس کی ایجاد سمجھیے تو 1940 کے بعد ہوئی ہے۔ 1940 سے پہلے یہ چیز دنیا کو معلوم ہی نہیں تھی اس کے بارے میں، لیکن قرآن نے اس کو بیان فرمایا ہے، اور فرماتا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا ملے ہوئے نطفے سے، من نطفۃ امشاج، والامشاج جمع مشج، کا سبب جمع اسباب، کتف جمع اطفاف، اکتاف، الامشاج الاختلاف، من نطفۃ ممزوجہ ومن نطفۃ مخلوقہ، من نطفۃ مخلوقہ، ہم نے مخلوق نطفے سے پیدا کیا، اس لیے کہ صرف ایک نطفے سے پیدائش ممکن نہیں ہے، اس لیے فرمایا من نطفۃ امشاج وممزوج ومختلفہ، کہ ہم نے انسان کو پیدا فرمایا۔ یا یہ کہ مشیج کی جمع ہے اور اس کی جمع امشاج ہے، یا شاہد، یہ امشاج شاجن کی جمع ہے، جیسے شاہد کی جمع اشہاد ہے، تو مشیج کی جمع بھی اس کو مانا جا سکتا ہے اور مشج کی جمع بھی مان سکتے ہیں۔ نبتلی، کیوں پیدا فرمایا ہم نے انسان کو؟ تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں، نختبر، اخلاق مخلوق، من نطفۃ مخلوقہ وممزوجہ، ملے ہوئے نطفے سے پیدا کیا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا کیا، فجعلنا هذا الانسان يسمع ويبصر، سميعا بصيرا، وقدم السمع على البصر، لماذا؟ فتكمل الحكمة فيه أن السمع يخلق قبل البصر في رحم أمه، سب سے پہلے سمع کی تخلیق ہوتی ہے، پھر بصر کی، پھر فؤاد کی۔ اس کو قرآن نے ترتیب بیان میں ہی ذکر کر دیا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ہم نے اس کو بصیر بنایا، بصیر کو پہلے بیان کیا جاتا تھا، لیکن سمیع کو مقدم کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جب بچے کی اعضائے جسمانی تیار ہوتے ہیں جسم کے اندر، تو سب سے پہلے اس کا کان تیار ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کی آنکھ تیار ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کا دل تیار ہوتا ہے، دل سب سے لاسٹ میں تیار کیا جاتا ہے، اور سب سے پہلے کان ہی ظاہر ہوتا ہے بچے کا۔ آپ دیکھ سکتے ہو، اگر کہیں مل جائے، کتابوں میں بھی مذکور ہے، اور جو علم جنینیات پر جو کتابیں موجود ہیں، میں نے تو پوری کتاب پڑھی ہے اس موضوع پر بہت پہلے، ڈاکٹر موریس بکائی کی لکھی ہوئی، اس پر بڑی تحقیق انہوں نے کی ہے، سارے زمانوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔
کتاب کا نام ہے قرآن اور جدید سائنس، پاکستان کے ایک رائٹر نے لکھی ہے، حقانی ہے۔ ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا، اور دوسری جگہوں پر بھی 3 چیزوں کا ذکر آیا ہے، سمع، بصر اور فؤاد کا۔ یہ 3-4 مقامات پہ قرآن نے اس کو بیان فرمایا ہے، اور ہر جگہ سمع کو مقدم فرمایا ہے، تو اس میں یہی حکمت پوشیدہ ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بے شک ہم نے اس کو راستے کی ہدایت دی کہ وہ یا تو شکر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ انسان کو ہم نے دونوں راستے بتا دیے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ کفر کی طرف ہے، یہ ایمان کی طرف ہے۔ تو یا تو وہ شکر گزاری کرتا ہے یا وہ ناشکری کرتا ہے۔ یہاں بھی 2 چیزوں کو بیان فرمایا، شاکر کو اور کفور کو۔ تو یہاں پہ شاکر کے مقابلے میں تو کافرن ہونا چاہیے تھا، اما شاکرن و اما کافرن، ایسا نہیں کیا، بلکہ شاکرن کہا، پھر کفور صیغہ مبالغہ استعمال فرمایا، یا تو یہ شکورن ہو جاتا یا کفورن ہو جاتا۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس کے اندر یہ فلسفہ پوشیدہ ہے کہ انسان شکر کم ادا کرتا ہے، ناشکری زیادہ کرتا ہے۔ قلت شکر کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان قلت شکر کم ادا کرتا ہے اور ناشکری زیادہ کرتا ہے، اس لیے اس کو صیغہ مبالغہ سے بیان فرمایا کہ انسان بہت زیادہ ناشکرا ہے۔ کفور بولتے ہیں، کفر سے بنا ہے الکفر و ستر الشیء وغطاہ، ستر الشیء وغطاہ فهو کفر لأنه یکفر نعمت اللہ تعالی، اللہ کی نعمت کو چھپا دیتا ہے، اسی وجہ سے اس کو کفر بولتے ہیں اور کفر بولتے ہیں۔ اور کفر بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حقیقت کو چھپاتا ہے، اسی سے کافر ہے۔ پھر فرمایا ان، اور اس کے اندر طباق ہے، ان اعتدنا للکافرین سلاسل وغلالا وسعیرا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے، ان اعدنا للکافرین سلاسل، بیڑیاں، وغلالا اور طوق، وسعیرا بھڑکتی ہوئی آگ۔ سلاسل جمع سلسلہ، وسلسلہ یہ القید، القید فی الرجل، وغلال جمع غل وهو ما تطوق به العنق، گردن میں جس سے پھندا لگایا جائے اسے اغلال کہتے ہیں۔ وسعیر النار الموقدہ، بھڑکتی ہوئی آگ۔ بے شک ہم نے کافروں کے لیے بیڑیاں، طوق گلے کے ساتھ خاص ہے، اور سلاسل بیڑیاں پاؤں کے ساتھ خاص ہے، اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ پھر فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک نیک لوگ اس جام سے پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ ان الابرار جمع بر، ویقال جمع البار، بار کی جمع بھی ابرار ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بار کی جمع ہے، اور بعض لوگوں نے کہا یہ بر کی جمع ہے۔ ان الابرار و ضد الاشرار و ضد الافجار، ضد الفجر، فاجر کی جمع ہے ابرار، نیکوکار، اس کی ضد میں ہے یہ۔ بے شک نیک لوگ پیئیں گے اس جام سے۔ کاس لا یقال کاس الا اذا كان فيه الشراب، گلاس، یہ کاس اسی گلاس کو کہا جائے گا جس کے اندر شراب ہو، کوئی چیز رکھی گئی ہو پینے کے لیے۔ خالی گلاس کو کاس نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ اسے صرف زجاج کہا جاتا ہے۔ تو یہ لغوی فرق یاد رکھیں۔ کان مزاجها کافورا، المزاج مزج یمزج معناه خلط، فالمزاج الاختلاط، کان مزاجها کافورا، جس کے اندر کافور کی آمیزش ہوگی۔ کافور وطیب ہندی انه یغطی الناس برائحته ویظل الناس برائحته، یعنی ایک ہندوستانی خوشبو ہے کافور، جو اپنی خوشبو سے لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ جسے کافور کو کافور اسی لیے کہا گیا، اس کے اندر بھی چھپانے کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ توجہ کی، بعض لوگوں نے کہا کہ کافور خالص ہندی لفظ ہے،
ہندوستانی ورڈ ہے جو قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور اس کو کپور کہتے ہیں ہندوستان کی اصطلاح میں، تو یہ کافور ہے۔ تو آپ کا ہندوستان کا لفظ بھی قرآن پاک میں مستعمل ہو رہا ہے، دیکھیے۔ اور چونکہ عرب کا جو تجارتی تعلق تھا، چونکہ کافور ہندوستان اور چین کے علاوہ کہیں پیدا ہی نہیں ہوتا، اور عرب اور ہندوستان میں جو تجارتی روابط پیدا ہوئے، تعلقات ہوئے، تو اس کے نتیجے میں بہت سارے الفاظ یہاں سے اٹھ کے وہاں بھی چلے گئے، اور عربوں میں ایسے ہی مستعمل ہونے لگے جیسے وہاں کے کلمات مستعمل ہوتے ہیں، اور یہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ بھی ایک عربی کا حصہ ہے، اس لیے قرآن نے اس کو استعمال کیا۔ جیسے زنجبیل آگے استعمال کریں گے، زنجبیل خالص ہندوستانی لفظ ہے، ادرک کو بولتے ہیں زنجبیل، اور یہ ہندوستان کی ہی پیداوار ہے، لیکن عرب میں اس طریقے سے مستعمل ہونے لگا کہ لوگوں نے اس کو عربی بنا لیا۔ نہیں، زنجبیل بھی یہیں کا لفظ ہے، ہندوستانی ہندوستانی زبان کا ہے، اس کو ادرک بولتے ہیں لیکن وہ اصل میں ہے زنجبیل۔ وہ آپ کی ادھر شمالی ہند کی زبان نہیں ہے، جنوبی ہند کی زبان ہوگی وہ، ہاں ملے گی۔ لیکن جو لوگ کافور کو عربی مانتے ہیں تو ان کے نزدیک بھی توجیہ صحیح ہے، کافور کے اندر وہ معنی پایا جا رہا ہے چھپانے کا۔ کافور ایک ایسی خوشبو ہے جو اپنی خوشبو سے پورے ماحول کو ڈھانپ لیتی ہے، چھپا لیتی ہے،